صرف اللہ کی ذات ہے جس سے محبت کی جائے۔ یہ دنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں پاک فرمایا کہ وما متاع الحیات الدنیا الا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے گی تو یہ دنیا جس کے دھوکے میں ہم پڑ گئے ہیں، اپنا پورا وقت، اپنا سب کچھ جس کے حصول میں ہم لگا دیتے ہیں، جو کہ دھوکے کا سامان ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس دل کے اندر بیٹھ جائے تو اس دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس دنیا کی محبت بھی ہمارے دل کے اندر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی ہمارے دل کے اندر رہے۔ ہم خدا خواہی و ہم دنیائیں دوں، ہم خدا خواہی و ہم دنیائیں دوں، این خیال استو محال استو جنوں۔ تم یہ بھی چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی تمہارے دل کے اندر رہے اور دنیا کی محبت بھی رہے، تو این خیال است، یہ تمہارا ایک خیال ہے، وہ محال است، اور یہ ناممکن ہے، ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے دل میں، کسی کے اندر دو دل نہیں بنائے، ایک دل ہے اور اس کے اندر جو پیمانہ ہے ایک کی محبت سما سکتی ہے۔ این خیال است و محال است و جنوں، یہ تمہارا خیال ہے، ناممکن ہے، اور یہ جنوں ہے، یہ پاگل پنا ہے ایسا سوچنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب معرفت حاصل ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب محبت ہمارے دل کے اندر داخل ہوگی تو ایسے وقت میں ہم آزاد ہو جائیں گے۔ اب ہم جو عبادت کریں گے وہ عبادات خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگی، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دل کے اندر نہ ہو، اللہ کی معرفت نہ ہو، تو ہم کتنی بھی عبادتیں کر لیں ہماری وہ عبادتیں قبول نہیں ہیں۔ اس کے لیے شرط ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر ہو، اخلاص کے ساتھ وہ عبادتیں ہوں۔ جب عبادتوں کے اندر اخلاص ہوگا تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہماری عبادتیں مقبول ہوں گی۔ قرأت کے اندر بھی جو آیت تلاوت کی گئی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای ومماتی میرا مرنا اور میرا جینا، للہ رب العالمین یہ سب رب العالمین کے لیے۔ جب ہمارے عبادت کے اندر خلوص ہوگا، اللہ کی وحدانیت کا تصور ہمارے ذہنوں کے اندر آ جائے گا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم قوم کے سرداروں سے، بادشاہوں سے، ہم کی غلامی سے ہم آزاد ہو جائیں گے۔ توحید کا جو لازمی نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی وحدانیت بیٹھ جاتی ہے تو یہ اللہ کی وحدانیت ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے ملا دیتی ہے، ایک دوسرے کے تئیں ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے، حسد، کینہ، بغض، عداوت یہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت دل کے اندر نہ بیٹھے، اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی طریقے سے کا شرک کیا، چاہے ذات کے اندر، چاہے صفات کے اندر، چاہے اختیارات کے اندر، اگر ہم نے کہیں بھی غیر اللہ کو ذرہ برابر بھی ہم نے شریک کیا تو شرک کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو جدا کر دیتا ہے، ایک دوسرے کے درمیان جدائی ہوتی ہے، دوری پیدا ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے متعلق بغض بھر جاتا ہے، ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہمارے دل کے اندر بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اگر ذرہ برابر بھی ہم نے شرک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور گناہوں کو تو معاف کر دے گا،
ایک زانی ہے اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، چور کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے اندر، صفات کے اندر، اختیارات کے اندر کہیں بھی ذرہ برابر اگر وہ شرک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ قرآن پاک کی دوسری آیت بتاتی ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت جو ہے حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایسر الریاء شرکۃ، کہ ادنا سے ریا اور دکھاوا بھی یہ بھی شرک ہے۔ اب ہم غور کریں کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتے ہیں، تو کیا اس وقت ایسا تو نہیں کہیں اس کے اندر ریا نہ ہو؟ خالص ہمارے اندر توحید کا تصور ہونا چاہیے۔ یہ تصور ہوگا تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کسی سربلندی، یہ سربلندی ہمیں حاصل ہوگی، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہمیں حاصل ہو۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اپنی معرفت راسخ کر دے اور ہمیں شرک ادنا سے ادنا شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ حافظ محمد عثمان صاحب۔ حضرات، میں بغیر کسی تمہید کے آج کے مہمان مقرر عبداللہ طارق صاحب کو بلانا چاہتا ہوں۔ سید عبداللہ طارق صاحب، جنہیں آپ پچھلے سال بھی سماعت فرما چکے ہیں، اور آپ نے بہت پسند کیا اور بہت سارے لوگوں کا اصرار تھا کہ انہیں ایک بار پھر زحمت دی جائے۔ ہم نے سید عبداللہ طارق صاحب سے درخواست کی اور انہوں نے ہماری درخواست پر لبیک کہا، اس کے لیے ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات، سید عبداللہ طارق صاحب کو آپ پیس ٹی وی کے معرفت سے بخوبی جانتے ہیں۔ جو لوگ دعوت کی فیلڈ سے تھوڑا بہت بھی ربط میں رہتے ہیں، ان کے لیے سید عبداللہ طارق صاحب کا نام محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ بے خوف بے دھڑک دائی ہیں، ایک ایسے دائی جو کمبھ میلے میں جا کر سادھوؤں کے بیچ مندروں میں جا کر پجاریوں کو بھی اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ آپ ایک ایسے بے خوف دائی ہیں کہ آپ کو کسی کا خوف نہیں، کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ چونکہ ہمارے ملک ہندوستان میں جب بات دعوت کی ہوتی ہے تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے توحید اور شرک کا ٹکراؤ، بلکہ کہیں بھی دعوت کی بات ہوتی ہے تو پہلا معاملہ جو پیش آتا ہے وہ توحید اور شرک کا پیش آتا ہے کہ ان کے معبودان باطل کو باطل ثابت کرنا اور معبود حق کو حق ثابت کرنا، یہ کام ایک دائی کا ہوتا ہے۔ اور جب وہ دائی اس کام میں کامیاب ہوتا ہے، جب ہی اس کی دعوت کا کام آگے بڑھتا ہے۔ لہذا توحید کے فوائد اور شرک کے نقصانات یہ ایسی چیز ہے جو دائی کو ضرور بالضرور معلوم ہونی چاہیے۔ تو جو لوگ بھی ہمارے درمیان دعوت کا کام کرتے ہیں، ہم ان کے فائدے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے ہم نے عبداللہ طارق صاحب کو یہ موضوع درخواست کی کہ اس موضوع پر خطاب فرمائیں، تو آپ عبداللہ طارق صاحب کو سماعت فرمائیں۔ میں نہایت ادب و احترام سے درخواست کر رہا ہوں محترم سید عبداللہ طارق صاحب سے کہ ڈائس پر تشریف لائیں اور ہمیں خطاب فرمائیں۔ سید عبداللہ طارق صاحب سے کہ ڈائس پر تشریف لائیں اور ہمیں خطاب فرمائیں۔ سید عبداللہ طارق صاحب۔ عزیز بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھی اور بہت مفید باتیں آپ سن رہے تھے حافظ عثمان صاحب سے،
اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا، ان کے اثار کا اور منتظمین کا، کہ ان کی انتہائی اہم ہونے کے باوجود درمیان میں یہ تو ابھی پیک پر پہنچے تھے، اصل باتیں تو ابھی آتی ہیں اور وہاں پر میری وجہ سے آپ کو ہٹنا پڑا، معذرت ایک بار پھر۔ ختم کیا تھا آپ نے، آپ کی آخر کی بات تھی ایمان کے سلسلے میں، ایک آیت سنائی تھی، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، آیت کا ایک حصہ ہے، تم ہی سربلند ہو گئے اگر ایمان لانے والے ہو۔ سربلندی ہے نہیں کہیں، اور ایمان والے بھی سب اپنے آپ کو کہتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے دنیا میں جو سب ایمان لانے والا کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور سربلند نہیں ہیں۔ قرآن کریم تو جگہ جگہ نتائج رکھتا ہے سامنے، اور یہی اسی دنیا کے، آخرت کی بات تو ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، لوگ جانتے ہیں، دنیا کا فائدہ نظر آئے کچھ تو کریں، دنیا کے فوائد بھی بتائیں، دنیا کے ریزلٹس بتائیں۔ قرآن نے اپنے ہر اصول کے معاملے میں دنیا کے، یہاں دنیا میں اس کے بدلے کیا ملے گا وہ بتائے ہیں ہمیں۔ آپ کسی ڈاکٹر سے جب علاج کراتے ہیں، کسی طبیب سے، اور دوا سے فائدہ نہ ہو، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، ورلڈ فیم کا ہے، انٹرنیشنل فیم کا ہے، بڑا یقینی ہے کہ جو کچھ یہ دوا دیں گے فائدہ ضرور ہوگا، اور فائدہ نہ چل رہا ہو تو کتنے دیر انتظار کرتے ہیں، کیے تھوڑی چلے جاتے ہیں، پھر ڈاکٹر بدلا جاتا ہے۔ بہت اچھے تھے لیکن اب اسے چھوڑیے، کچھ ہومیوپیتھی کو دیکھیں، حکیم صاحب کو دیکھیں، یا پھر ڈاکٹر ہی ہمارے یہاں فلاں ہیں، وہ تو بہت اچھے ہیں، یہ بہت بڑے ضرور تھے، انہیں دیکھیں۔ اگر مرض میں کوئی افاقہ نہیں ہو تو ڈاکٹر تبدیل کیا جاتا ہے، لگاتار علاج کوئی جاری نہیں رکھتا اگر بالکل افاقہ نہ ہو۔ یہاں نتائج برآمد نہیں ہو رہے، اللہ نے وعدہ کیا تھا، نتائج برآمد نہیں ہو رہے، تو پھر معالج بدلیں گے کیا؟ پھر نسخے بدلیے، اور نسخہ نہیں بدل سکتے، اور نسخہ بالکل صحیح ہے تو پھر بیماری کیوں ہے؟ کوئی افاقہ نہیں، فائدہ نہیں، صدیوں سے نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، بہت بڑی تعداد پڑھتی ہے پابندی سے، کچھ لوگ نہیں بھی پڑھتے۔ قرآن نے کہا تھا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز تو تمہیں ساری برائیوں سے، بے حیائیوں سے روک دے گی، نماز روک دے گی۔ یہ نہیں کہا تھا کہ نماز پڑھتے ہو تو رکتے کیوں نہیں۔ اب نماز بھی پڑھتے ہیں لوگ پانچوں وقت کی پابندی سے، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، اور زندگی کے اندر جو کمیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، یا کوئی منکرات ہیں، ان میں کمی نہیں ہو رہی۔ پڑوسی کے حقوق سے معاملات بھی ویسے ہی ہیں، ذاتی طور پر لین دین کے معاملات بھی پہلے جیسے ہیں، زبان کی احتیاط بھی پہلے سے کم نہیں ہوئی، پہلے جیسے ہیں، زبان کی احتیاط بھی پہلے سے کم نہیں ہوئی۔ محلے والے گواہی دے رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں 15 سال سے لگاتار پانچوں وقت کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا تھا نماز روک دے گی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روک دے گی، منکرات سے، جو اللہ کی ناپسندیدہ باتیں ان سے روک دے گی۔ نماز نہیں روک، لوگوں کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی، نماز بھی پڑھی۔ تو اللہ کا کلام صحیح ہے یا لوگوں کے اسٹیٹمنٹ صحیح ہیں؟ لوگوں کی نگاہوں کو سچا مانے اور گواہی دے رہے ہیں 15 سال سے پابندی سے پانچوں وقت نماز پڑھنے جاتے ہیں، ان کی بات مانے یا اللہ کے کلام کی بات مانے؟ تو پھر کمی کہاں ہے؟ وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بات بھی نہیں پوری ہو رہی، کہیں تو کمی ہے۔ اور نسخہ بھی استعمال کر رہے ہیں تو نسخے میں پھر اسی وہ جو کنٹینٹس ہوتے ہیں، جو اجزاء ہوتے ہیں دوا کے اندر، اسی تناسب اور اسی ریشیو میں استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔
ورنہ دوا فائدہ نہیں کرتی.